اس کا تھوڑا سا اکنامک ماڈل تھوڑا بتائیے گا. 80 بندوں کی ٹیم کو اور ان کے خاندان کو, فیملیز کو ٹھہرانا اور وہ ساری جو ہوتی ہے, تو اس کا ٹوٹل کتنا بجٹ انوالو ہوتا ہے پوری ٹرانسمیشن کے لیے؟ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے وہ پریشان ہو جاتے تھے, جہاں بھی جاتے تھے ریٹنگ ان کے پیچھے ہوتی تھی اور ہم بھی ان کو جہیز میں ملے ہوئے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ویسے بہت سے لوگ, یہ میڈیا اسٹوڈنٹس ہمیں بہت بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں کہ جو چند ایک اینکرز ہیں کہ وہ موو کرتے ہیں تو پوری 50 بندوں کی 100 بندوں کی ٹیم ان کے ساتھ سوئچ کرتی ہے. پروگرام چلنا تھا میں جیو میں واپس کیوں آیا, تو اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں تو انہوں نے کہا یہ دیکھ لو آپ, بڑا جیسے نا جیسے ان کی طبیعت تھی, تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا سر یہ نہیں چلنا چاہیے. اچھا, نہیں کیا ہو جیسا ان کی طبیعت ہے, بڑا جذباتی ہو کے وہ ویڈیو جو ہے وہ آج تک منظر عام پہ نہیں آئی. اب وہ آج تک منظر عام پہ نہیں آئی. کاش ٹھہراؤ آ جاتا ان کی پرسنالٹی کے اندر. جو عامر لیاقت صاحب ہیں ان کی ٹوٹل جو نیند تھی 3 گھنٹے تھی. میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا جس دن انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب پہ تنقید کی تھی ایک چینل کے اوپر, کاش عامر لیاقت صاحب نے, میں نے سمجھا کہ اس دن میں نے یہ ذہن بنایا, سوچا کہ اب ان کا نا بقا جو ہے, جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. جو اصل ان کے موسن جو تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب لوگوں کو رمضان الکریم بہت بہت مبارک ہو. آج آپ لوگ پہلا روزہ رکھ رہے ہوں گے جب ہم نے یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. خیر رمضان میں ایک ہفتہ ہے, لیکن ہمیں بڑی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم رمضان تک پہنچیں گے. پوڈ کاسٹ آن ایئر ہوگی تو رمضان کا پہلا دن ہوگا, اور رمضان میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سی روٹینز, بہت کچھ چینج ہوتا ہے اور بہت سی ویلیو ایڈیشنز ہوتی ہیں. ان میں ایک بہت بڑی چیز رمضان ٹرانسمیشنز بھی ہیں, اور پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن کے ون آف دا فاؤنڈرز آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کو اپنے درمیان پا کے ہم بہت خوش ہیں. محمد ضیاء الحق صاحب, جناب ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ سر. جی بہت شکریہ, آپ کی مہربانی. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھوڑا سا قریب ہو جائیں مائک میں تاکہ آپ کی خوبصورت آواز جو ہے نا وہ ظاہر ہے آپ تو ان چیزوں سے واقف ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں 25 کروڑ عوام کی طرف سے, کیونکہ آپ قابل فخر ہمارے یوٹیوبر ہیں کہ جو لوگوں کو سنجیدہ مواد دے رہے ہیں. بس آپ کوشش کر رہے ہیں. پروگرام کو دیکھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا بندہ بھی ہے جو معتدل اعتدال کے ساتھ پروگرام بھی کر رہا ہے, ہیرو بھی بن رہا ہے. نہیں ہیرو تو بالکل نہیں بن رہے لوگوں کو تنگ بھی نہیں کر رہا, لوگوں کی جو اپنی ان کی پرائیویٹ لائف ہے اس کا بھی زیادہ اندر نہیں جاتا, لوگ تنگ نہیں کرتا. اور ساتھ آپ ماشاء اللہ فیملی میں آپ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں. پاکستان کی جو فیملیز ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ دیکھتی ہیں. بہت شکریہ, اور آپ کی بہت بڑی یہ مقبولیت کی میں دلیل پیش کرتا ہوں. جناب جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. یہ آپ نے ان ایکسپیکٹڈ سٹارٹ کی ہے. اچھا, جس طرح میں نے عرض کی کہ پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن کے جو ہے وہ ایک بانیان میں سے آپ ہیں. اوبیسلی عامر لیاقت صاحب کے ساتھ جیو سے آج تک آپ منسلک ہیں, درمیان میں شاید چینل آپ نے سوئچ بھی کیا. پاکستان میڈیا انڈسٹری میں یہ بہت ایک نیا فنومینا تھا رمضان ٹرانسمیشنز کا, اس سے پہلے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشنز باقاعدہ طور پہ شروع کی جائیں؟ اس پہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا شروع سے ہی. جی شروع سے. حامد میر صاحب کی بایوگرافی میں نے مکمل کی تھی, تو جب اس کی تقریبی رونمائی ہوئی, اس پہ کالم لکھے گئے, تو ملاقات ان سے پہلے بھی تھی اس بک آنے سے پہلے. تو پھر انہوں نے کہا کہ میری بھی خواہش تھی, پھر میں کراچی گیا, پھر ان کے ساتھ کئی ہفتے میں وہاں پہ رہا. تو ان کی خواہش پہ میں ان کا حصہ بنا ٹیم کا. پھر میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں آپ کی ٹیم کا کیسے حصہ بن سکتا ہوں, میں لاہور ہوتا ہوں, آپ کراچی میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ لاہور میں ہی رہنا, لیکن آپ کو زیادہ ٹریولنگ کرنی پڑے گی کراچی آنے کے لیے. میں نے کہا اتنا تو کر سکتے ہیں. تو میں لاہور, پنجاب اور اسلام آباد سارا دیکھتا تھا. اچھا, جو آپ کا سوال تھا, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب اصل میں چاہتے یہ تھے کہ جس طرح دبئی میں یا دیگر جو اسلامی کنٹریز تھوڑی سی ماڈرن ہیں, لبرل ہیں, یا ترقی پذیر ہم جن ممالک کو کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ پوری رات لوگ جاگتے ہیں اور ایک سیلیبریٹ کا ماحول ہوتا ہے رمضان میں. رمضان ٹھیک ہے. تو ان کا تھا کہ ہم بھی یہاں پہ رمضان کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, ہمیں اس رمضان کی خوشی منانی چاہیے اور دنیا کے ساتھ مل کے. پھر انہوں نے پروگرام شروع کیا, پھر
ایک چینل پہ گئے، پھر دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، جہاں بھی جاتے تھے آپ ان کے ریٹنگ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی اور ہم بھی ان کو جہیز میں ملے ہوئے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ویسے بہت سے لوگ یہ میڈیا اسٹوڈنٹس ہمیں بہت بڑی تعداد میں دیکھتے ہیں کہ جو چند ایک اینکرز ہیں کہ وہ موو کرتے ہیں تو پوری 50 بندوں کی 100 بندوں کی ٹیم ان کے ساتھ سوئچ کرتی ہے. عامر لیاقت صاحب کی تو جو آخری دنوں میں ٹیم تھی وہ 80 لوگوں کی ٹیم تھی. اچھا، مستقل جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے. 80 بندے ان کو جواب دے تھے. اتنا بڑا انہوں نے جہان آباد کیا ہوا تھا ہمارے جیو ٹی وی نیٹ ورک کے اندر. اچھا، تو ان کا یہی تھا کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں. پھر پروگرام شروع ہوتا تھا رمضان سے. میں تھوڑا یہ سمجھنا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا 80 بندوں کی ٹیم تھی، ٹیکنیکلی ان کو مینیج جو کرتے ہیں ان کو سیلریز عامر صاحب دیتے تھے کہ ادارہ دیتا تھا؟ نہیں، ادارہ ہی دیتا تھا. میرے سمیت سب کو ادارہ سیلری دیتا تھا، لیکن ان کو رکھنے کا اختیار پورے کا پورا عامر لیاقت صاحب کو تھا. اور ہمارے جیو میں ان کو فری ہینڈ تھا کہ جس کو آپ نے رکھنا ہے، جس پیکج پہ رکھنا ہے، ان کو بالکل آزادی تھی. اور میں یہاں یہ بتاؤں کہ وہ اپنی ٹیم سے بڑا پیار کرتے تھے. جب بھی وہ لاہور آتے، اسلام آباد جاتے، کسی شہر میں بھی جاتے، تو ایسے نہیں ان کے ساتھ تھا کہ بھئی جو ریسرچر ہے فلاں ہوٹل میں ٹھہرے گا، جو ڈرائیور ہے، جو پروڈیوسر ہے وہ فلاں ٹھہرے گا. وہ اپنے اسی ہوٹل، جس ہوٹل میں ان کی رہائش ہوتی تھی، اسی ہوٹل پوری کی پوری ٹیم کو رکھتے تھے. اور ان کی سخاوت کی میں بڑی کھلے دل سے بات کرتا ہوں، کیونکہ ہم آج وہ ہمارے پاس تو نہیں، لیکن ان کی جو ادائیں ہیں، جو ان کی شفقت ہمیں یاد آتی ہے، وہ سخی بڑے تھے. ٹیم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. وہ کہتے تھے ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ لوگوں سے 12 گھنٹے 16 گھنٹے کام کراؤں، جب آپ کو کوئی مشکل ہو تو میں آپ کو یاد نہ کروں، اور جب آپ کو کوئی خوشی کا موقع ملے آپ مجھے یاد نہ کریں. کوئی غمی خوشی میں نہ وہ ٹیم کا حصہ بنتے تھے. اللہ نے جب مجھے بیٹا پہلا دیا تو میں نے صرف ان کو میسج کیا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ نے بیٹا دیا، تو اسی دن انہوں نے دبئی سے ٹریولنگ کی اور لاہور پہنچے مبارکباد دینے کے لیے. تو یہ ان کی خوبیاں تھیں. اور پھر ان کی ٹیبل پہ اکثر پیسے کیش پڑے ہوتے تھے. انہوں نے جس پہ خوش ہونا ہے ان کو اسی موقع پہ انہوں نے کیش سے نوازنا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ میں نے ان کی بایوگرافی بھی کی، میرے پاس 36 گھنٹے کی ان کی وائس ریکارڈیں موجود ہے. 36 گھنٹے کی. تو میں نے ویوز کا میرا دوڑ نہیں ہے، جب میں نے ان کی بایوگرافی بعد میں ان کے فوت ہونے کے بعد پرنٹ بھی کی تو میں نے محدود کی. میں نے کہا وہ چیزیں ہم ان کی پرنٹ لے آئیں کر دیں کہ جو ایسی انتشار والی نہ ہوں. تھوڑے سے ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں تھا اور ریکویسٹ بھی کرتا تھا. تو میرا ان کے ساتھ یہ بھی پیار تھا کہ کوئی ایشو ہوتا تو 2-3 بڑے ایسے نازک موقع آئے، وہ لائیو جانا چاہ رہے تھے کہ میں نے یہ آج بات کرنی ہے. اچھا. تو میں ایک دن کراچی انہوں نے اسپیشل بلایا، تو بڑا ایک نازک ایشو تھا مذہبی، کہ میں نے اس پہ بات کرنی ہے. تو وہ انہوں نے ریکارڈنگ بھی کروا چکے تھے اور وہ پروگرام تھا ایئر وائی کے بعد آئے تھے وہ جیو میں. تو پروگرام چلنا تھا، میں جیو میں واپس کیوں آیا. تو اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں تو انہوں نے کہا یہ دیکھ لو آپ، بڑا جیسے نا جیسے ان کی طبیعت تھی. تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا سر یہ نہیں چلنا چاہیے. اچھا. یعنی کیا ہو جیسا ان کی طبیعت ہے، بڑے جذباتی ہو کے کیا ہو گیا، میں نے یہ بات کرنی ہے، میں نے بات کرنی ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نہیں بات کرنی. جب آپ جس بات کے بارے میں پوچھا نہیں جا رہا تو کیوں آپ اپنے مصیبت اپنے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. آپ جو ٹرانسمیشن ہے رمضان کو اس کی طرف دھیان دیں. آپ ان کے تعلقات بتانا چاہ رہے تھے؟ ارے تعلقات بھی بچانا چاہ رہے تھے. میرے اصل میں جس سے پیار مجھے ہوتا ہے نا، میں پھر ان کے اوپر تنقید بھی کرتا ہوں. ابھی بھی ہمارے بڑے کئی سینئر دوست ہیں تو کوئی بات میں ان سے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتا ہوں کہ سر نہیں ایسے نہیں کرنا. اور وہ ویڈیو جو ہے وہ آج تک منظر عام پہ نہیں آئی. اب وہ آج تک منظر عام پہ نہیں آئی. اس طرح کی ویڈیو نہیں تھی جو آپ سمجھ رہے ہیں. نہیں میں وہ نہیں سمجھ رہا. مجھے اندازہ ہے کہ اس میں ظاہر انہوں نے تھوڑی سی بڑھاس نکالی ہوگی اپنی مالکان کے بارے میں اور اداروں کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں بہت ساری. تو انیشیل میں اصل میں نا تو کانسیپٹ اگر آپ مزید تھوڑی روشنی ڈال پائیں کہ جب پہلی ٹرانسمیشن ہوئی تو عامر لیاقت صاحب نے خود سارا ڈیزائن کیا کہ اس میں سیگمنٹس ہوں گے، تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہوگی اور باقی جو ہے وہ سارا جو اوبیسلی جو. ہاں بالکل. جب رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے وہ پریشان ہو جاتے تھے. 6 مہینے پہلے کہ بھئی رمضان آنے والا ہے، اس میں کیا کرنا ہے. بار بار میٹنگ کرنی اور آخری دن تک. مطلب یہ کہ رمضان ٹرانسمیشن کی تیاری 6 مہینے پہلے 6 ماہ پہلے وہ سوچ بچار کرنا شروع ہو جاتے تھے.
اور جب شب معراج شب برات کے ایام آتے تھے ان دنوں میں وہ مکمل طور پر آزاد ہو چکے ہوتے تھے کہ بھیا ہماری اب ٹرانسمیشن کی جو پلاننگ ہے وہ فائنل ہو چکی ہے، لیکن اس میں اضافہ کرتے رہے. وہ جس طرح وائٹ بورڈ کے اوپر خود کھڑے ہوتے تھے اور ٹیم کو سامنے بٹھاتے تھے اور کئی گھنٹے وہاں پہ وہ بات کرتے تھے، یہ ایسے کریں گے، یہ ایسے نہیں کریں گے، یہ کیسے ہونا چاہیے. اور ان کا جو دین سے لگاؤ تھا وہ قلبی تھا، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دماغ میں، ذہن میں، جسم میں رچ بس چکا تھا. اور وہ جو میں نے سخی کی بات کی، وہ کہتے تھے میرے جو والدہ مجھے داتا کہا کرتے، بانٹنے والا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نام بہت کمایا. وہ ایک کریکٹر تھے، نام انہوں نے کمایا، عزت انہوں نے پائی، لیکن کاش ٹھہراؤ آ جاتا ان کی پرسنالٹی کے اندر تو وہ بہت آگے جاتے. قدرت کو ایسے ہی منظور تھا جو ہوا. ہاں جی، ایسے ہی مکمل تو کوئی شخص نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی حسنات. اور میں جو بات کر رہا تھا رمضان ٹرانسمیشن کے جو جتنی دیکھیں نا 8 گھنٹے 9 گھنٹے لائیو جانا، ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد شروع ہو جانا لائیو، اور وہ چلنا ہے رات 10 بجے تک. اور پوری کی پوری جو ٹیم تھی ان کی فیملی کو کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں جہاں سیٹ لگتا تھا، اچھا، اسی ہوٹل میں تمام جو ہمارے کی پوسٹوں پہ ہماری ٹیم تھی ان کی فیملی کو وہاں بلا لینا، بچے بیگم سارے وہاں، اس لیے کہ ٹیم کو صرف 2 گھنٹے 3 گھنٹے سونے کا ٹائم ملتا تھا. اور وہ خود جو عامر لیاقت صاحب ہیں ان کی ٹوٹل جو نیند تھی 3 گھنٹے تھی. کہتے میں 3 گھنٹے سو لیتا ہوں تو میں فریش ہو جاتا ہوں. 3 گھنٹے کی؟ ہاں 3 گھنٹے ان کی نیند تھی. پھر ایک سیگمنٹ پہ جب سیگمنٹ تیار ہو جانا کہ بھی ہم نے فائل بنا لی ہے، اس سیگمنٹ پہ کئی گھنٹے اور کئی دن اس سیگمنٹ کے اوپر بحث کرتے تھے. اب دیکھیے کہ 10 منٹ کا اگر سیگمنٹ ہے تو اس کی اگر 20 گھنٹے وہ بحث کرتے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ تو کامیابی کیوں نہ ملتی. ان کا انتھک محنتی آدمی تھے، تھکاوٹ ان کے اندر کوئی نہیں تھی، اور وہ پورے نا پیشن کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاگل پن کے انداز میں رمضان ٹرانسمیشن لے کے چلتے تھے اور ٹاپ ریٹنگ لیتے تھے. اور بزنس ان دنوں میں جو اشتہارات کے کمرشل ہوتا تھا وہ ٹی وی انتظامیہ جو ان کی اپنی ٹیم تھی عامر لیاقت صاحب کی، وہ من مرضی اشتہار کا ریٹ لیتے تھے. اچھا. اور پورا جو ہوٹل ہوتا تھا وہ ایک سمجھے کہ ہمارا ایک قبضہ ہوا ہوتا تھا. پتہ چلتا ہے یہ جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے یہ جیو کا ہی ہوٹل ہے، جیو کے سارے برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے. تو ہمارے جو میر شکیل الرحمان صاحب ہیں ان کی بڑی ان کو نا سرپرستی حاصل تھی. میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا جس دن انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب پہ تنقید کی تھی ایک چینل کے اوپر، کاش عامر لیاقت صاحب نے، میں نے سمجھا کہ اس دن میں نے یہ ذہن بنایا، سوچا کہ اب ان کا نا بقا جو ہے، جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. جو اصل ان کے محسن جو تھے وہ میر شکیل الرحمان صاحب تھے، میر ابراہیم صاحب تھے. ان کے ہر سیگمنٹ کے پیچھے بھی میر شکیل الرحمان صاحب کی، میر ابراہیم صاحب کی ہدایات ہوتی تھی کہ ایسے کریں، یہ کریں، اور ان چیزوں کو وہ مزید کھلار دیتا تھا. ان کو ان کی نوک پلک میک اپ وہ کرنے والا بنتا تھا. میر شکیل الرحمان میڈیا انڈسٹری میں سب سے بڑا ذہن ہے اور زرخیز ذہن ہے. آج بھی میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ فخر حاصل ہے. اسپیشل ایڈوائزر بھی ہیں آپ. جی بالکل، مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ وہ آج میرے جیسے چھوٹے لوگوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے جو اس وقت ٹی وی اینکر ہیں ہمارے جیو ٹیم کے جو حصہ ہیں ان کو بھی گائیڈ کرتے ہیں اور سب کو عزت دیتے ہیں. ایک دفعہ کہ ہمارے ٹی وی اینکر نے میر شکیل الرحمان صاحب سے کہا کہ جی آپ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی یہ روز اشتہارات لگاتے، اتنی پوسٹر لگاتے، کہتے ہیں یار ان کو چاہیے نا پوسٹ، ان کو تشہیر چاہیے، میں دیتا ہوں. اور جب میری ٹیم کا جو فرد جس خوشی میں خوش رہتا ہے میں وہ خوشی دیتا ہوں، تو عامر لیاقت کو میں خوش اس لیے رکھتا ہوں کہ وہ کام کرتے ہیں. اور پھر میر شکیل الرحمان صاحب دبئی سے اسپیشل وزٹ کرتے تھے ان کی ٹرانسمیشن لائیو دیکھنے کے لیے، پاس بیٹھ کے دیکھتے تھے. پھر ہمارے جو میر ابراہیم صاحب ہیں وہ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کو
अनथक टाइम देते, बहुत ज़्यादा टाइम देते थे और एक एक चीज़ को अपनी आंखों से देखते थे। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग। अच्छा ज़िया साहब, जो आपने इश्तिहारात का जिक्र किया है कि आप ख़ुद पिक एंड चूज़ करते थे कि हमें कौन सा ब्रांड ऑन बोर्ड करना है, कौन सा ब्रांड नहीं करना, तो ये इश्तिहार वगैरह का क्या सीन होता है सारा? और अरे इश्तिहारा तो सब ज़ाहिर है, वो हमारी पूरी एक अलग से टीम थी और आज भी है। इश्तिहारा तो सारे लेते थे, लेकिन उसमें जो जितनी कंपनी अफोर्ड कर सकती थी रेट, या जिसको जितना ज़्यादा टाइम चाहिए होता इसका थोड़ा सा इकोनॉमिक मॉडल थोड़ा बताइएगा। 80 बंदों की टीम को और उनके ख़ानदान को, फैमिलीज़ को ठहराना और वो सारी जो होती है, तो इसका टोटल कितना बजट इन्वॉल्व होता है पूरी ट्रांसमिशन के लिए? मैं असल बजट का बंदा हूँ नहीं, हम आइडिया तो होगा आपको। हम तो तनख्वाह लेने वाले बंदे हैं, लेकिन मेरा करोड़ों में है, कई करोड़ पे उनकी टीम के ऊपर खर्च होता था। वो अगर पूरा साल नहीं भी उनका प्रोग्राम प्रॉफिट में नहीं होता था, तो रमज़ान के 30 दिनों में इतना पैसा वो कमा के जियो टीवी नेटवर्क को देते थे, जिससे पूरे साल का खर्चा निकल आता था। मैं यही जानना चाह रहा था कि देखिए ना, इतना 11 महीने अगर बंदा फारग भी रहे, हाँ। तो अगर वो 30 दिनों में मेहनत करके वो अपने मालिक को या अपने इदारे को या अपनी टीम की जो खर्चा है वो पूरा कर देता है, तो इससे बड़ी और क्या बात है। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। तो रमज़ान ट्रांसमिशन की वजह से वो पूरा साल का बजट जो है वो खर्चा निकाल के देते थे उन्हें? नहीं, आम दिनों में उनके प्रोग्राम अच्छे जाते थे। जो उनका आलम ऑनलाइन था वो प्रॉफिट वो तो में obviously था, जाता था, फिर लेकिन जब ये उन्हें कि- इनाम कर शुरू किया वो भी प्रॉफिट में था। लेकिन रमज़ान ट्रांसमिशन में वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले, सबसे ज़्यादा। अब देखिए ना, इस वक्त भी जियो टीवी का रेट सारे चैनल से ज़्यादा है, सारे चैनल ज़्यादा देखा जाता है, जियो टीवी नेटवर्क। तो उस वक्त और भी ज़्यादा टीवी चैनल बहुत थोड़े थे और इस तरह की और कोई टीवी चैनल ट्रांसमिशन भी नहीं करता था, इसलिए उनको ये एज हासिल था। ऐसा ही है। तो ये जो एंकर्स की जो आजकल रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इनकी क्या बजट वगैरह होता है? सैलरी सुनाइए, बहुत ज़्यादा लेते हैं, लाखों में, ऑब्वियसली लाखों में तो लेते ही होंगे। अब देखिए ना कि मेरा ख्याल है आमर लियाकत आज से 14-15 साल पहले जो उन्होंने चार्ज करना शुरू किया जियो टीवी नेटवर्क से, आज के जो टीवी एंकर हैं शायद उनको आज भी वो पैसे ना मिल रहे। अच्छा, कितना अंदाज़न? लाखों में कह सकता हूँ। और नहीं, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो नहीं, अब इससे सच ना उगलवाएं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वो सारी चीज़ें शायद ना देखी हूँ, तो मैं सच बोलना चाहिए, कई लाखों पर मुश्तमिल है। इसीलिए मैं अक्सर लतीफ़े के तौर पे कहता हूँ कि हमारे जो टीवी एंकर हैं, जिसमें अब आप जैसे यूट्यूबर भी शामिल हो गए हैं, कि जब इनको कई लाख तनख्वाहें मिलती हैं, तो ये अब ये समझते हैं कि हमारे लिए दुनिया भी नहीं आबाद की जाए क्योंकि हम इन गरीबों में और मस्किनों में अनफिट है। तो मैं ये समझ, सबकी बात नहीं कर रहा, इल्ला माशाल्लाह, हाँ जी। तो ये समझते हैं कि भाई ये दुनिया हमारे लिए एक अलग आबाद होनी चाहिए, क्योंकि हमारी तनख्वाहें ज़्यादा हैं। ऐसा ही है, वो चौंचले और चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं, इसमें काफ़ी चीज़ों का भी, टेंट्रम्स का भी इजाफा हो जाता है। ये बताइएगा, हम बाज़ों का देखते थे कि रमज़ान में मजहबी मौज़ूआत भी डिस्कशन करते हुए जो ना कुछ नाजुक मौज़ूआत को छेड़ के जो वो एक नई बहस का भी आगाज़ हो जाता था, तो वो इंटेंशनली करते थे या वो बस हो जाता था मसले? नहीं, हो जाता था, क्योंकि हो जाता है। जो बंदा काम करेगा मिस्टेक उससे ही होनी है, जो काम करेगा। लेकिन ये एक अजीब सा मॉडल बन गया, तो बहुत और भी लोगों ने कॉपी किया कि एक एंकर बैठा है, उसने एक बरेलवी साहब को बिठाया, एक देवबंदी को बिठाया, लजीज को बिठाया, तीनों के आपस में लड़वा दिया और रेटिंग एंजॉय की। नहीं, ये तो खूबसूरती है ना कि अगर ये मसालक हैं, ये पाकिस्तान की हकीकत है, और वो हकीकत को स्क्रीन पे लेके आते थे, उनसे एक बात करते थे, और जो भी उस वक़्त उल्मा वहाँ बात करते थे, खाना वो बाद में इकट्ठे बैठ खाते थे। जिस तरह आज अमन कमेटी में इकट्ठे बैठते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, और पीएम के पास भी सारे इकट्ठे बैठते हैं, सीएम के साथ इकट्ठे बैठते हैं, तो वहाँ पे बात करते थे, लेकिन जो एंड होता था वो अच्छा होता था, सारे प्यार मोहब्बत से उठ के जाते थे। और फिर आपको पता है, जो ज़हीन बंदा होता है उसे पता होता है कि मैंने इनसे क्या उगलवाना है, क्या बात इनसे करवानी है, मैंने रेटिंग कैसे लेनी है। ये सारा आर्ट तो एक अगर टीवी एंकर को या इंटरव्यू लेने वाले को नहीं आता, तो फिर मेरा ख्याल है एक अच्छे एंकर, अच्छे यूट्यूबर को अच्छा सवाल तो करना उसका हक बनता है। सही है। और एक और हम फैक्टर देख रहे हैं कि जो ऑब्वियसली 14-15 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त जो रेटिंग थी, आज शायद उतने लोग नहीं देख रहे हैं, मतलब उस शौक से या उस ज़ौक़ से, या जो इस पर शायद डिजिटल का भी हो या टीवी देखना लोगों ने कम कर दिया। आज जो थोड़ी बहुत मकबूलियत में कमी आ गई है, लोग बहुत कम देखते हैं, इसकी क्या वजह समझते हैं आप?
جو ریٹنگ تھی یہ اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ریٹنگ عامر لیاقت صاحب کی بھی کچھ ڈاؤن ہو گئی تھی. جی ہاں آخر میں جیو ٹی وی کی سکرین پہ تھے تو اس وقت کچھ ریٹنگ ان کی ڈاؤن ہوئی تھی, سچ پورا بولنا چاہیے, اور وہ دن بدن نیچے گئی کیونکہ لوگ ایک ہی چیز کو بار بار دیکھ کے ایک دفعہ مسٹیک ہوگی, 2 دفعہ ہوگی, 3 دفعہ ہوگی, 10 دفعہ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. تو لوگ کچھ اکتا گئے ہیں, اور اب اس وقت اتنا موبائل نہیں تھا, اب موبائل نے بڑے لوگوں کو مواقع فراہم کر دیے ہیں. ٹی وی چینل کی ریٹنگ دن بدن کم ہو رہی ہے, تو اب تو جو کچھ ہے وہ یوٹیوب پہ ہے, آپ کے موبائل میں ہے. اگر پہلے ایک گھر میں ایک ٹی وی ہوتا تھا, اب جتنے گھر کے افراد ہوتے ہیں سب کے پاس موبائل ہے اور سب کے پاس ٹی وی اپنا اپنا, جو چاہے کوئی ایک ہی روم میں کچھ دیکھ رہا تھا, کوئی کچھ دیکھ رہا. ایسا کون سا اینکر تھا جس سے ان کو پیچھے چھوڑا تھا, مطلب ان کو کمپیٹ کس نے کیا تھا؟ نام نہ لگوائیں. نہیں اتنا تو آپ کو کرنا پڑے گا. چلے میں لے لیتا ہوں, وسیم بدامی نے آئی تھنک ان کی کافی اچھی ٹرانسمیشن گئی تھی اس کے بعد. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ اس وقت ان کے مقابلے میں وہی تھے, اور ابھی بھی دیکھیں تو وہ اکیلے ہی ہیں, مطلب ان کے مقابلے میں دور دور تک کوئی نہیں ہے. ماشاء اللہ اچھی وہ بھی نہیں. وسیم بدامی صاحب نے ایک تو یہ کیا کہ اس وقت سے لے کے آج تک انہوں نے اپنی طبیعت کے اندر ایک ٹھہراؤ لے کے آئے ہیں. بہترین ٹی وی اینکر ہیں, بہترین نعت خواں ہیں, اور اچھا سوال کرنے والے بندے ہیں. ان کو داد دینی چاہیے. انہوں نے جو عامر لیاقت صاحب کی رسم تھی اس کو نبھا رہے ہیں, اور اچھی بات ہے, یہ ان کی خوبی ہے. اور اس وقت تھوڑا سا انہوں نے عامر لیاقت صاحب کو ریٹنگ کے اعتبار سے ڈیمیج میرا خیال کیا تھا. چلیں صحیح, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے. زیاد صاحب ایک اور آپ سے ہم بات بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتے ہیں. اوبیسلی آپ کا میڈیا کا بیک گراؤنڈ ہے سارا, اور آپ نے سارے بڑی وسیع آپ کا تجربہ ہے, میر شکیل صاحب کے بڑے کلوز ہیں, لیکن میڈیا میں رہتے ہوئے آپ نے ایک اور انیشیٹو لیا جو کہ بہت یونیک ہے, آڈینس کو ہم ضرور بتانا چاہتے ہیں. CSS اکیڈمی آپ نے بنائی, اس میں عام بچوں کو شامل کیا. میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں اسٹڈی تو نہیں کیا, ابھی آپ سے سنیں گے, لیکن سنا ہے کہ اس میں سے لوگ نکل کے باقاعدہ CSS PMS کرتے ہیں, اس کا امتحان کلیئر کرتے ہیں, اور وہ باقاعدہ ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سب کیا سلسلہ ہے, تھوڑا اس کے بارے میں جی بتائیں. بالکل. میرا آج کل جو اصل پیشن ہے اور آگے جو میری زندگی کا پیشن ہے وہ یہی ہے. 8 سال پہلے ہم نے الامین اکیڈمی کے نام سے ادارہ بنایا. جب اس کا آغاز کیا تو میں نے سوچا کہ پاکستان میں وہ کام کرنا جو پہلے نہ ہو رہا ہو, کیونکہ میں کاپی کرنے کا یا مقابلے کا قائل نہیں ہوں. تو میں نے سارا سروے کیا, 2 احباب سے بھی بات کی, تو یہ پتہ چلا کہ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ہر طرح کا خیر کا کام ہو رہا ہے, لیکن کوئی بھی ایسا سنگل ادارہ موجود نہیں پاکستان میں جو مستحق, کم وسیلہ مگر پرعزم طلباء و طالبات کو CSS PMS یعنی کہ مقابلے کے امتحانات کی تیاری کرانے والا ہو. صحیح ہے. تو پلاننگ کی, سوچا, 2 احباب سے بات کی. کسی ایک فرد نے بھی یہ نہ کہا مجھے کہ یہ کامیاب ہوگا. سب نے کہا کہ یہ مشکل ہے, لوگ اس کے اوپر آپ کو فنڈ نہیں دیں گے. تو سچی بات یہ ہے کہ 4 سال بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور طرح طرح کی جو مالی پریشانیاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے اس ادارے کے چیف پیٹرن ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب, اور پیٹرن ہے سہیل وڈائے صاحب. میں ایز اے خادم کے طور پہ وہاں کام کر رہا ہوں. تو مجھے ان 2 مہربانوں کا اور ان کے ساتھ اور ان کی وجہ سے بہت سارے اور دوست بھی ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں. میں جب اس ادارے کی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں یہ پاکستان اور ایشیا کا پہلا پروجیکٹ ہے, کیونکہ جہاں جہاں تک اردو لوگ جاننے والے ہیں, سننے والے, وہاں سے انڈیا سے, بنگلہ دیش, دیگر ممالک سے مجھے کالز آتی ہیں کہ پھر بنگلہ دیش میں میں نے ایک اپنا یہ جو ماڈل ہے میں نے بھیجا بھی ہے. کچھ تھوڑا اسٹیٹ شیئر کیجیے گا, اب تک کتنے لوگ اس سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, کتنے لوگ آئے ہیں؟ جی مالک کے کرم سے اب تک 122 CSS PMS افیسر ہمارے بن چکے ہیں. اچھا. اس وقت 9 تحصیلوں کے اندر ہماری اس اکیڈمی کے اسسٹنٹ کمشنر موجود ہیں. اچھا, پوسٹڈ ہیں؟ جی یس. کچھ ہماری بچیاں اور بچے سیکٹریز, ایڈیشنل سیکٹریز کے ساتھ ٹریننگ کے مرحلے میں ہیں. کچھ ہمارے بچے ٹریننگ کر رہے ہیں, کچھ ویٹنگ میں ہیں. ہمارا جو میگزین ہے الامین اکیڈمی میگزین, جو ابھی CSS کا رزلٹ چند دنوں بعد آنا ہے, اس میگزین کے اندر میں نے 74 ان بچوں کی تصاویر
ان کا شہر ان کا نام دے دیا ہے. اچھا. اب ان میں سے ایک کی ایلوکیشن ہو یا 20 کی ایلوکیشن ہو, تو اس طرح اللہ کا شکر ہے یہ مختلف کام ہے. ہمارا یہ ادارہ زکوٰۃ پہ اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن ہمارے ادارے میں کہیں ہم نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہاں زکوٰۃ جمع کرائیں, یہاں صدقہ خیرات. لیکن اگر اتنا بڑا کار خیر ہو رہا ہے تو آبویسلی لوگ آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں. جی بالکل, اللہ کا شکر. پہلے مشکل تھی, لیکن اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ صحیح کام ہے, اچھا رزلٹ آ رہا ہے, تو لوگ تعاون کر رہے ہیں. اور اب دیکھیے کہ ہم جہاں چلے تھے, میں نے جب یہ ادارہ بنایا تو میں نے سوچا کہ کوئی ایک بچے کی جس دن ایلوکیشن ہو جائے گی تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا. تو جس دن ایک بچے کی ایلوکیشن ہوئی تھی, وہ اس وقت ہمارے کوٹ مومن ضلع سرگودہ کی تحصیل ہے راب نواز صاحب, ان کی ایلوکیشن ہوئی تو میں بڑا پرسکون تھا. اور اتنا پرسکون ہوا مجھے لگا کہ میں اب ادارہ بند ہی کر دوں. 5 سال بعد 4 سال بعد ایلوکیشن ہوئی تھی. تو محنت کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس فری کھانا ہے بچوں کے لیے, فری رہائش ہے ہمارے. اس میں جو بچے آپ کے پاس آتے ہیں وہ کون بچے ہوتے ہیں وہ, اور ان کو کرائٹیریا کیا ہے ان کو لانے کا؟ ہمارا ایک طریقہ کار ہے. ہم چیک کرتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہمارے پاس آئی ہے, لوگوں نے دی ہے, کیونکہ پیسہ دینے والے دیکھ تو فری ہو جاتے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پیسے کو جو شرعی بنیادوں پہ ہم. اچھا, اس میں تھوڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اگر آپ زکوٰۃ لے کے اس طرح کرتے ہیں تو آبویسلی آپ کا کوشش یہی ہوتی ہوگی کہ آپ مطلب جن پہ زکوٰۃ اپلائی ہوتی ہے غربا کو ان کے بچے لیں. لیکن بہت سے ایسے زیادہ صاحب لوگ بھی ہیں جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں اور وہ بڑی مہنگی مہنگی اکیڈمیز میں, اور آبویسلی اچھے گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے, مہنگی اکیڈمی سے پڑھنے کے باوجود ان کی ایلوکیشن نہیں ہوتی, وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. اگر آپ کا سکسیس ریشو اتنا زیادہ ہے تو وہ بچے اگر آنا چاہیں تو وہ نہیں آ سکتے کیا؟ نہیں, کچھ بچے ماشاءاللہ جب ہمارا رزلٹ اچھا آ رہا ہے تو فیس والے بچے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. آپ لے رہے ہیں, لیکن ہم ان سے وہ فیس نہیں چارج کرتے. اور سیکنڈ یہ کہ ہمارا نا کسی بھی اکیڈمی سے کوئی مقابلہ نہیں, ہم فری سروس دے رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہم برانچز کی طرف جا رہے ہیں. ناروال میں ہماری برانچ اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے, اور اسلام آباد میں ہم نے جگہ لے لی ہے, کراچی میں ہم نے جگہ لے لی ہے. تو یہ فیس بھی لے رہے ہیں, تھوڑی فیس لے رہے ہیں, اور جو ہمارا کرائٹیریا ہے اس میں ہم پوری طرح چیک کر لیتے ہیں کہ جو پیسہ ہم اس بچے پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں آیا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں. لیکن ہم اس کو پبلک نہیں کرتے. ہم سب سے مشکل کام اس لیے ہے کہ ہمارے ملک میں نا ہیلتھ کے نام پہ سب سے آسان پیسہ اکٹھا کرنا. عام اسکولوں کی بچوں کو بھی پیسے نہیں دیتے ایجوکیشن کے نام کسی بھی ٹرسٹ کو. تو ہم جب اپنے ڈونر کو کہتے ہیں کہ ہم CSS PMS کروا رہے ہیں, تو وہ پہلے تو اس نام سے لوگ دوڑ جاتے تھے, یہ کیا ہوتا ہے, ان کو کیا ضرورت ہے. پھر ہمیں یہ بھی لوگ کہتے تھے کہ جی یہ تو رشوت لیں گے, یہ تو جس طرح پہلے بیوروکریسی موجود ہے اس رنگ میں یہ رنگے جائیں گے. تو ہم یہ ان سے یہ کہتے ہیں, اور ہم کر بھی رہے ہیں, کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف افسر بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی پہلے موجود ہے اس سے یہ مختلف ہوں, یہ اخلاقی بنیادوں پر, دینی تقاضوں کے مطابق. جو آئین پاکستان کی روح ہے اس روح کو آگے لے کے چلیں. یہ قائد اور اقبال کا جو پاکستان ہے اس کو آگے. تو کیا فرق ہے کہ جو عام ایک CSP آفیسر ہے جو جاتا ہے اور ایک آپ کے پاس سے جو آفیسر جاتا ہے, ان کی سوچوں میں کیا فرق ہوتا ہے بنیادی؟ جی فرق یہ پڑتا ہے کہ ان کا سب سے پہلے تو ہم ان سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو دفتر کا دروازہ یہ بند نہیں ہونا چاہیے, ہر امیر غریب کے لیے اوپن ہونا چاہیے. اور ہمارے امین حفیظ صاحب ہیں, میں نام لے رہا ہوں, وہ کوٹ مومن گئے, انہوں نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ وہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, میں قوم کو یہ خوشخبری سناؤں کہ 15% جو ہماری اکیڈمی کا خرچہ ہے انہی بچوں نے برداشت کر لی, انہی بچوں نے اٹھا لیا, کیونکہ یہ ریٹرن کر رہے ہیں. جب ہمارے پاس یہ بچے آتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو ہم پابند نہیں کر رہے, لیکن جب آپ کمانے والے بن جائیں گے, جب آپ کی ایلوکیشن ہو جائے گی تو آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں کچھ نہ کچھ ریٹرن بھی کرنا ہے, اور وہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, یہ تو بڑی کار خیر ہے. اور آپ نے خیر کہا نہیں ہے, لیکن ہم ضرور یہاں پہ نیچے آپ کا اکاؤنٹ نمبر دینا چاہیں گے, کہ بہت بڑا ایک آپ ایک کار خیر کر رہے ہیں, اور جو لوگ بھی ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور یہ آن گراؤنڈ ہے, اور جنہوں نے پیٹرنس کا نام لیا ہے, مجیب الرحمان شامی اور سہیل وڑائچ صاحب, وہ اپنا نام آسانی سے کسی کو نہیں دیتے, میں ان کو جانتا ہوں. آبویسلی اگر وہ آپ کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہیں اور یہ سرپرستی کر رہے ہیں, آبویسلی کوئی بڑا کام ہو رہا ہے تو وہ سب کچھ کر رہے ہیں. ضیاء صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو اور اس میں برکت ڈالے. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ کی مہربانی کہ آپ نے قیمتی وقت دیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ آپ جیسے انہوں نے پہلے بھی بات کی کہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ سنجیدہ حلقوں میں فیملی میں بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے. اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ مزید ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق بہت بہت شکریہ جناب. آپ نے ایپیسوڈ دیکھی ہے, کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہو, بری لگی ہو, کامنٹ سیکشن میں ضرور اس کا اظہار کریں. اور ہم آج کل گیسٹ کی ریکمنڈیشنز لے رہے ہیں, ہم سے فیس بک پیج کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں, انسٹاگرام کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں, ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.